کہ زمانہ قبل کے اندر 3 آدمی اپنی روزی روزگار کمانے کے لیے سفر پہ نکلے. جیسے کبھی آج کا دیہاتوں سے، گاؤں دیہاتوں سے لوگ روزی کمانے کے لیے شہروں میں جاتے ہیں، وہ بھی روزی کمانے کے لیے نکلے. راستے میں اس زمانے میں گھوڑوں میں، پیدل، اونٹوں پر، خچروں پر سفر ہوا کرتے تھے. اب وہ جب نکلے تو راستے میں بارش نے آ کر گھیر لیا. اتنی تیز بارش تھی کہ آگے سفر کرنا ناممکن ہو گیا. انہوں نے پہاڑ کے دامن میں دیکھا کہ غار تھی، اس کے اندر وہ داخل ہو گئے اور اس غار کی پناہ لی، یعنی اس کے اندر داخل ہو گئے. اتنے میں ایک چٹان اوپر سے لڑکی، اس جو راستہ جس میں داخل ہوئے تھے وہاں آ کر پھنس گئی. اب پھنس گئی تو وہ تو غار ان کے لیے کور بن گئی کہ وہ چٹان اتنی باریک ہے اس کو تو ہلا بھی نہیں سکتے تھے. بولا اب کیسے کیا ہوگا، وہ تو غار ہے، اوپر پہاڑ ہے، آگے غار کے اندر چٹان ہے جس کو ہلا بھی نہیں سکتے. تینوں بڑے پریشان ہوئے اور رونے لگے. بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. اب اس آفت سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ میں بچائے تو بچا سکتی ہے، ورنہ بڑا مشکل ہے. ایسا کرتے ہیں کہ زندگی میں کبھی کسی نے کوئی اچھا عمل، ایسا کوئی خاص عمل کیا ہو، اس کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. تو سب اپنا وسیلہ دو. تو سب سے پہلے ایک شخص دعا یوں کرتا ہے، یا رب العالمین، پروردگار عالم، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور میرے ماں باپ تھے. میں روزانہ بکریاں چرا کر دودھ ان کا نکالا کرتا تھا. میرے بچے جب رویا کرتے تھے، مگر جب تک میں اپنے ماں باپ کو دودھ نہ پلا لوں اپنے بچوں کو نہیں پلایا کرتا تھا. پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا میرے مولا کہ اب اپنی داستان اللہ کو سنا رہی ہیں، اللہ کی عرض کر رہا ہے کہ میں ایندھن لکڑیاں چننے کی وجہ سے دیر ہو گئی، مجھے لکڑیاں چننے کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی اور میرے آنے تک میرے ماں باپ سو گئے میرے انتظار میں کہ وہ آئے گا دودھ پلائے گا، لیکن میرے ماں باپ سو گئے. جب میں آیا دودھ نکال کر ماں باپ کے کمرے کے اندر، ان کی چارپائی جس پہ سو رہے تھے، تو دیکھا وہ سو چکے ہیں. تو ان کو جگانا میں نے مناسب نہیں سمجھا. میں دودھ لے کے کھڑا رہا کہ جب ان کی آنکھ کھلے گی تو ان کو پلاؤں گا. یہاں تک کہ وہ ساری رات سوتے رہے، میں ساری رات سرانے پہ کھڑا رہا، اور یہاں تک کہ صبح ان کی جا کے آنکھ کھلی تو میں نے دودھ ان کو پیش کیا اور ان کو پلایا. اور دوسری روایت کے اندر یوں بھی آیا کہ بچے اس سے لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے، مگر اس نے کہا جب تک میرے ماں باپ دودھ نہیں پئیں گے بچوں میں تمہیں نہیں پلاؤں گا. میں کھڑا رہا اور ان ماں باپ کے انتظار میں جب ان کی خود آنکھ کھلی تو ان کو میں نے دودھ پلایا. یا اللہ، اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہوا ہے اور یہ حسن سلوک میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے اور یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہوئی ہے، مولا یہ آفت چٹان ہے، اس کو تو ہٹا دے. جب اس نے کہا دعا مانگی تو ایک دم زور سے آواز آئی، چٹان کھسک گئی، مگر اتنی نہیں ہٹی کہ باہر نکل سکیں. اتنا ہو کہ ہوا کا راستہ بن گیا، آدمی اس میں گزر نہیں سکتا کیونکہ وہ کھسک گئی. اب دوسرا آدمی دعا کرتا ہے، یہ دعا مکمل ہوگی اس کی. دوسرا آدمی دعا کرتا ہے کہ یا رب العالمین، میرے چچا کی لڑکی تھی، ہم دونوں کا آپس اندر انڈرسٹینڈنگ جس کو کہتے ہیں محبت ہو گئی، یہاں تک کہ معاملہ زنا تک پہنچا. پھر ایک دن ایسا آیا کہ ہم کمرے کے اندر بند ہو گئے اور میں نے اسے زنا کا ارادہ کر لیا. جب زنا کا وقت قریب آیا تو ایک دم میرے دل میں تیرا خوف پیدا ہوا، اور تیری رضا کی خاطر، تیرے خوف کی وجہ سے یہ کام یا اللہ میں نے نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا اور اس کام سے باز رہا. یا اللہ، اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہوئی ہے اور تو نے اس کو پسند کیا ہے اور تو نے قبول کیا ہے، مولا اس آفت سے نجات عطا فرما دے. اتنے میں ایک زور سے جھٹکا لگا، چٹان اور کھسک گئی، مگر اتنی نہیں کھسکی کہ ابھی بھی وہ باہر جا سکیں. کھسک گئی مگر نکلنے کا راستہ نہیں بنا. اب تیسرا شخص دعا کرتا ہے، یا رب العالمین، پروردگار عالم، فلاں شخص مزدور نے مزدوری کیا کرتا تھا اور اس نے اپنا مال میرے پاس امانت کے طور پر رکھوا دیا. میں نے اس کے بغیر پوچھے اس کے مال کو کاروبار میں لگا دیا. یعنی مثال کے طور پر ایک بکری لے لی، مثال دے رہا ہوں،
حدیث میں یہ نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ایک بکری خرید لی، پھر اس کو بیچا، اس میں جیسے 200 کا فائدہ ہو گیا، 500 کا فائدہ ہوا، ایک اور لے لی، پھر 1000 کا فائدہ ہو گیا، 2 لے لی، یعنی وہ عرض کرتا ہے مولا اس مزدور نے میرے پاس امانت رکھوائی تھی، میں نے اس کی امانت سے کاروبار شروع کر دیا، وہ کاروبار ترقی کر گیا اور بہت سارا منافع ہوا، اور جب وہ مزدور میرے پاس آیا امانت اپنی لینے کے لیے، نہ صرف اس کی امانت جو پیسہ اس نے دیے میرے پاس رکھوایا تھا میں نے اس کو وہ لٹا دیا، بلکہ جتنا بھی نفع ہوتا ہے میں نفع کے سب مال اس کو عطا کر دیا، کہ تیری امانت بھی یہ ہے اور یہ نفع بھی تیری مال کا، تیری مال سے میں نے کمایا ہے، وہ بھی میں نے اس کو لٹا دیا۔ یا اللہ اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہوئی ہے اور تو نے قبول کیا ہے تو مولا اس عذاب سے، اس چٹان کے عذاب سے راستہ کھول دے اور ہم باہر جا سکیں۔ جب اس نے یہ کہا ایک دم زور سے آواز چٹان گر کے نیچے چلی گئی اور تینوں باہر آ گئے۔